انسان اللہ کا انکار کر سکتا ہے، رسولوں کا انکار کر سکتا ہے، آخرت کا انکار کر سکتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر سکتا ہے، لیکن موت کا کوئی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا ہو جسے موت نہ آنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق اللہ العظیم۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے دن پانے والے ہو۔ پھر جو شخص اس دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ برادران اسلام، اس آیت کے اندر 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو موت کا منکر ہو، موت کو حقیقت نہ مانتا ہو۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ موت برحق ہے، موت آنے والی ہے۔ انسان اللہ کا انکار کر سکتا ہے، رسولوں کا انکار کر سکتا ہے، آخرت کا انکار کر سکتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر سکتا ہے، لیکن موت کا کوئی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا ہو جسے موت نہ آنے۔ تو پہلی بات اس میں یہ بتائی گئی۔ پھر دوسری بات یہ بتائی گئی، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا اجر، پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ کسی شخص کو اس دنیا کے اندر چاہے جو بھی وہ نیکی کرتا ہے، اگر اس کو اس کا کچھ دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے تو وہ پورا بدلہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کسی کام کا کوئی نقصان پہنچتا ہے اس دنیا کے اندر یا سزا دی جاتی ہے تو وہ پوری سزا نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی شخص دنیا میں کوئی اتنا بڑا کام کر ڈالے برائی کا، ہزاروں لاکھوں قتل کر ڈالے، اگر اس شخص کو قتل کی سزا دے دی جائے تو وہ سزا پوری سزا نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ پوری سزا یا پورا انعام پانے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، آخرت بنائی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا۔ یا نیکیاں کی ہیں، اچھے کام کیے ہیں تو جنت اس کا مقام ہوگا، اور اگر غلط روش اختیار کی ہے تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دونوں اعتبار سے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں بہت زیادہ نعمتوں میں رہا ہوگا، بہت زیادہ آرام کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی جس شخص نے، لیکن جہنم میں جب ایک لمحے کے لیے اسے داخل کیا جائے گا تو وہ دنیا کے تمام آرام، تمام آشائش اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اسے حاصل ہوئی ہوں گی وہ ساری نعمتیں وہاں پر وہ بھول جائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ میں نے کبھی راحت نام کی کوئی چیز، آسانی نام کی کوئی چیز، نعمت نام کی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص جو دنیا میں بہت ہی مشکلات کی زندگی جس کی رہی ہوگی، بہت ہی پریشانیوں اور مسائل میں اس نے زندگی دنیا میں گزاری ہوگی، جب جنت میں
اسے ایک لمحے کے لیے بھیجا جائے گا اور پھر اسے نکال لیا جائے گا، تو وہ یہ کہے گا کہ دنیا میں کوئی تکلیف مجھے نہیں ہوئی ہے، میں کبھی پریشانی اور مشکلات میں رہا ہی نہیں۔ تو دنیا کی جو مشکلات ہیں اور دنیا کی جو راحتیں ہیں وہ عارضی ہیں، ان کی کوئی حقیقت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص اس دن جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی آگ میں جانے سے بچا لیا گیا، وہ حقیقت میں کامیاب، اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم سے ہو کر کے جنت پہنچیں گے، یعنی اپنے اعمال بد کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے انہیں جہنم میں رکھا جائے گا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کا داخلہ جنت میں ممکن ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو سیدھا سیدھا جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں کامیاب وہ ہے، اصل میں کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی کو محض دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا میں اگر کسی شخص کو کتنی بھی آرام کی زندگی میسر آ جائے، کتنی بھی نعمتیں اسے مل جائیں، لیکن وہ ایک دھوکہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی زندگی اور دنیا کی اور آخرت کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے اندر اگر کوئی شخص اپنی ایک انگلی ڈالتا ہے اور اس میں سے اپنی اس انگلی کو نکال لیتا ہے، تو اس انگلی پر آپ سوچ سکتے ہیں کتنا پانی آیا ہوگا۔ آپ غور فرمائیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک قطرے سے زیادہ پانی اس میں نہیں آ سکتا۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بالکل اسی طرح کی ہے کہ وہاں کی جو لامتناہی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں کی جو راحتیں ہوں گی، وہاں کی جو آسانیاں ہوں گی، وہاں کے جو عیش و آرام ہوں گے، جو جنت کی نعمتیں ہوں گی، وہ ابدی ہوں گی، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی، کبھی ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوں گی۔ اسی طریقے سے جو شخص کفر میں، شرک میں اور نفاق میں مبتلا ہو کر کے جس نے زندگی گزاری ہوگی، اس کی زندگی مشکلات کی زندگی ہوگی، پریشانیوں کی زندگی ہوگی، مسائب والی زندگی ہوگی، اور وہ جہنم میں داخل ہوگا وہاں پر، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس دنیا کے مقابلے میں اگر وہ کتنا بھی آرام میں رہا تو وہ وہاں کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کے مقابلے میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت میں جو آرام اور جو آسائشیں ملنے والی ہیں ان کے مقابلے میں اگر دنیا میں انسان پر کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، کتنی بھی مشکلات آ جائیں، تو وہ کوئی حقیقت، کوئی جو ہے اس کا کہتے ہیں کہ اس کا مقابلہ ان سے آخرت سے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ اس آیت کے اندر جو 4 باتیں بتائی گئی ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جسے موت کا مزہ نہ چکھنا ہو، اور دنیا میں جو بھی تم کو بدلے دیے جاتے ہیں نیکیوں کے، اچھے بدلے کبھی مل جاتے ہیں اور برائیوں کے برے بدلے کبھی دنیا میں میسر آ جاتے ہیں، تو وہ پورے نہیں ہوتے۔ پورا اجر چاہے وہ نیکی کا ہو چاہے بدی کا ہو، وہ آخرت ہی میں انسان کو ملے گا۔ اور جو شخص وہاں پر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔